ایک مہینہ جسے اللہ نے حرمت والا قرار دیا، ایک دن عاشورہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا دن ہے۔ آج جب میں اپنے معاشرے کی بات کرتی ہوں، افسوس آپ کو شہر دیہات ہر جگہ آج کے دن قبرستانوں میں اور اس مہینے میں وہ مناظر نظر آئیں گے جو نہ صرف زندوں بلکہ مردوں کی بھی توہین ہے۔ درختوں کو بے دردی سے اور چوری سے کاٹ کاٹ کے قبروں پہ ڈالا جا رہا ہے۔ درخت جو زندہ کی ضرورت ہے اسے قبروں پہ پھینکا جا رہا ہے۔ ابو جان کا ذمہ دارہ ہے، آبائی علاقہ ہے ہمارا۔ جب میں باہر نکلی تو بابا جان باغوں کی، کھیتوں کی خود چوکی داری کر رہے ہیں، پہرے داری۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ چوری کا مال، کیونکہ حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، بس انہیں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ آج ہر قیمت پر قبروں پر سبزہ، پھول، ٹہنیاں، لکڑیاں ڈالنی ہی ڈالنی ہے۔ اب وہ کھیتوں سے چرائیں، درختوں کو اجاڑیں بے دردی کے ساتھ۔ ایون پھلدار آم کے درخت زبردستی کاٹے جا رہے ہیں، اور یہ سب ثواب کی نیت سے بھاگم بھاگ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ قبرستان پہنچ رہا ہے۔ یا خدا، میں نے جو مناظر دیکھے مجھے ترس آ رہا ہے۔ کیا شامت اعمال ہے، شامت جان ہے۔ ان کے لیے سزا کافی ہے۔ بھوکے پیاسے ننگے پیروں سے جسموں سے بھاگ رہے ہیں قبرستان، اور لوگوں کا مال کھینچ کے توڑ کے گناہ پر گناہ، اثم علی اثم قبرستان جا کے سب ڈال رہے ہیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، اگربتیاں جلا رہے ہیں، پھلکیاں، میٹھے پکوان، شربتیں، سبیلیں، دودھ۔ ایک بے بنیاد قصے کہتے ہیں کہ جی یزید نے پانی روکا تھا اور ہم دودھ پلا رہے ہیں۔ کیا یہ عجیب اور جھوٹی کہانیاں ہیں؟ کیوں جھوٹ پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ یہ سب وہی جھوٹے قصے ہیں جو مولویوں کے اور ذاکروں کی سنائے، ٹوٹکے ہیں، ٹوٹکے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ہم سے زیادہ ایمان اور عمل والے تھے۔ آج صدیوں بعد تمہارا ایمان اور عمل ان سے آگے بڑھ گیا ہے۔ کس بنیاد پر؟ کیا تم نے آنکھوں سے دیکھا، تم نے کانوں سے سنا، تم نے قرآن میں پڑھا، تم نے حدیث میں پایا؟ پھر کہتے ہیں کہ حدیث ہے۔ او عقل کے پورو، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حدیث کہاں سے ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سالوں دہائیوں بعد پیش آنے والا ایک واقعہ وہ حدیث میں کہاں سے آ گیا؟ شہادت کا ذکر آ سکتا ہے، ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی مل سکتی ہے، مگر آپ اس کو حدیث کی نبوی تعلیمات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یزید پر لعنت کی؟ مطلب ایک بعد کا شخص، ہاں دیکھا جائے تو ان کے بارے میں البتہ بشارتیں موجود ہیں۔ یہ سب ایک طرف، میں تاریخ کو بنیاد بنا کر بات نہیں کرتی، میں قرآن حدیث کی بنیاد پہ، قرآن سنت کی بنیاد پہ بات کرتی ہوں۔ حوالہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پر سبز ٹہنیاں ڈالیں، جی ڈالیں، اور آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا انہما لیعذبان، کیونکہ جبریل نے آ کے بتایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو آپ جن پر پتیاں، پھول، ٹہنیاں ڈال رہے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے انہیں عذاب ہو رہا ہے؟ اچھا، کیا آپ ان سے سوء ظن رکھتے ہیں؟ اللہ، لوگ تو اپنے بزرگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے نیک تھے اور ان کی اچھائی کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں برا گمان رکھ رہے ہیں، گویا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، اور آپ عذاب میں تخفیف کے لیے ان پر ٹہنیاں ڈال رہے ہیں۔ کچھ تو عقل سے کام لیجئے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے بطور علامت ان پر لگائی۔ یہ کوئی روایت، یہ کوئی سنت، یہ کوئی طریقت نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی اپنی والدہ کی قبر پر جا کر ٹہنیاں رکھاتے، تو اور اپنی بیٹیوں جو آپ کی زندگی میں آپ کو ہاتھوں وفات پائیں، آپ کے بیٹے، آپ کی ازواج مطہرات، اپنے اصحاب، وہ جگر کے ٹکڑے، وہ جن کو آپ نے سید الشہداء کا لقب دیا، اور تو اور کم از کم اپنے نواسوں کے لیے وصیت کر جاتے، جہاں آپ نے شہادت کی خبر دی کہ ان کی قبروں پر ٹہنیاں ضرور رکھنا، چراغاں ضرور رکھنا۔ دوسری طرف اللہ کے نبی نے خود اپنی قبر سے منع کر دیا کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ اکبر، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اور یہ سب دین کے نام پہ کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے۔ یہاں میں یہ سب آپ کو خبردار کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، روکنے کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں۔ واللہ اگر آپ ایک زندہ درخت کو زندوں کے لیے چھوڑ دیں تو یہ زیادہ زندوں اور مردوں کے لیے ثواب کی بات ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ دوسری طرف درختوں کو کاٹ کے چوری کا مال حلال بھی ہو تو یہ ناجائز ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ سوء ظن بھی ہے، اور یہ دین سے انحراف بھی ہے۔
جس طرح یہ واقعہ آپ کو سنایا جاتا ہے اس کی اصل ایک روح اور اصل پیغام گم ہو جاتا ہے۔ عذاب قبر جو ثابت ہوتا ہے، عبرت اور نصیحت لینا جو مقصود ہے، وہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ میں بھی یہاں آئی ہوں ایک خاص مقصد کے لیے۔ پھر میں یہاں اپنے آبا، اقربا، احبا، اصدقاء، تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے میں نے دعا کی۔ میری آنکھیں بہنے لگی، میرا دل رو اٹھا، ایک رقت طاری ہو گئی، آخرت کی یاد دہانی آ گئی۔ لیکن میں نے تو یہاں کچھ اور دیکھا ہے۔ لوگ قبروں کو لتاڑ رہے ہیں، کوئی حرمت کا خیال نہیں، لوگ ان سے مانگ رہے ہیں، اگربتیاں جلا رہے ہیں اور دودھ پلائے جا رہے ہیں، گویا کوئی عید کا سماں ہو، کوئی خوشی ہو، کوئی میلہ ہو۔ کوئی قبرستان کی، کوئی مردوں کی، کوئی مغفرت، کوئی حرمت، کوئی دین شریعت، کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس پیغام کو ابھی پہنچائیں تاکہ لوگ یہ سمجھ پائیں کہ یہ دین نہیں ہے۔ یہاں بیٹھ کر بچے، بوڑھے، بزرگ اور خواتین قرآن پڑھ رہی ہیں۔ ہاں، ایک حد تک شرائط و ضوابط کے ساتھ، یعنی پردہ، صبر اور شریعت کے اصولوں کے مطابق عورت آ سکتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو قبر پر بے صبرا پن واویلا کرتے دیکھا تو آپ نے اسے صبر کی تلقین کی، اس کا جانا منع نہ کر دیا۔ ہاں، ایسی خواتین جو آ کر بدعات کا ارتکاب کرتی ہیں، اللہ کے نبی نے ان پر لعنت کی ہے۔ لیکن اگر کوئی پردے کے ساتھ اور ایسے دنوں میں جب رش نہ ہو، فکر آخرت کے لیے یا فوت شدگان کی مغفرت کی دعا کے لیے آتی ہے تو یہ جائز ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ یہاں بیٹھی خواتین جو قرآن پڑھ رہی تھی، میں نے کہا بہن اگر آپ گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں تو یہی ثواب ہے، یہ تو آپ نافرمانی کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے قبروں پر قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور قرآن پڑھ لیا کرو۔ مطلب قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ یہ کون ہیں جنہوں نے یہ طریقہ شروع کیا، جنہوں نے اس کو بڑھاوا دیا، جو اس پر قائم ہیں؟ یہ دین سے ہٹ کے ہیں۔ ہم نے گھروں کو تو قبرستان بنا دیا، 7 غلیفوں میں لپٹے قرآن اوپر پڑے ہیں، یا پھر سال کے سال ہمیں یاد آتے ہیں، اور قبروں کو ہم نے وہ گھروں کا درجہ دے دیا۔ کیا ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنی ہے، شرعی قوانین کی پامالی کرنی ہے اور اپنے رسم و رواج کو ترجیح دینی ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، لوگوں کی خاطر، دنیا کو دکھانے کے لیے؟ کیا دنیا نے بخشوانا ہے یا رب نے بخشنا ہے؟ تو پھر رب کی ماننی پڑے گی، دنیا کی پرواہ نہیں کرنی ہوگی۔